الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام آپ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورۃ آل عمران جاری ہے، اور سورہ آل عمران کی تقریباً 97 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات میں یہودیوں اور عیسائیوں کو ان کے شبہات کا جواب دیا گیا اور ان کے اعتراضات کا رد کیا گیا۔ ان کے شبہات کا رد کرنے کے بعد اب آگے کیا بیان ہو رہا ہے دیکھتے ہیں۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ قل اے پیغمبر فرما دیجئے، یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، لم تکفرون کیوں تم کفر کرتے ہو، بآیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ، واللہ شہید حالانکہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے، علی ما تعملون اس پر جو تم عمل کرتے ہو۔ اب اہل کتاب کو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خطاب کیا گیا کہ آپ انہیں فرمائیں کہ جب ہر چیز واضح ہے تمہارے ہاں اور تمہاری کتابوں کے اندر یہ جو تمہارے اعتراضات ہیں ان کا توڑ موجود ہے، اور جس قسم کے بھی تم اعتراضات کر رہے ہو یہ بالکل باطل ہیں، اور تمہارے شبہات باطل ہیں، اور دلائل تمہارے پاس تمہاری کتابوں میں بھی موجود ہیں، اور اس کے بعد قرآن مجید نے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت کر دی ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ تم جان بوجھ کر کفر کر رہے ہو، پتہ تمہیں سارا ہی چل گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر اور نبی ہیں، اور جو قرآن مجید ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے وحی کی ایک آسمانی کتاب ہے۔ تو یہ سارا کچھ واضح ہونے کے بعد بھی لما تکفرون تم کیوں کفر کرتے ہو، کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا، اور یہ کر کے تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید اللہ کو پتہ نہیں ہے، بلکہ واللہ شہید علی ما تعملون، جو بھی تم کرتوت کر رہے ہو کفر کر کے، رسول اللہ کا انکار کر کے، قرآن مجید کا انکار کر کے، اور اللہ کی ساتھ کیے ہوئے وعدے ان کی خلاف ورزی کر کے، تو اس پر اللہ تعالیٰ شاہد ہے اور گواہ ہے تمہارے ان کرتوتوں پر جو تم عمل میں لا رہے ہو۔ یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے تمہارا۔ آگے قل یا اہل الکتاب، قل اے پیغمبر فرما دیجئے، یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، لم تصدون کیوں تم روکتے ہو، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، من آمنا اس شخص کو جو ایمان لایا، تبغونہا عوجا تم اس میں یعنی اس راستے میں تلاش کرتے ہو ٹیڑھا پن، وانتم شہداء حالانکہ تم خود گواہ ہو، وما اللہ بغافل اور اللہ تعالیٰ ہرگز غافل نہیں ہے، اما تعملون اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اب اس میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ذریعے پہلے کتاب کو خطاب کیا گیا کہ اے پیغمبر آپ ان سے یہ بھی کہیں کہ تم اس شخص کو روکتے کیوں ہو جو ایمان لے آیا، جس طرح ہم نے گزشتہ لیکچرز کے اندر بیان کر دیا ہوا ہے کہ ان کی ایک سازش تھی کہ جو مسلم تھے، لوگ مسلمان ہو رہے تھے، ان کو اکساتے تھے، اسلام سے متنفر کرتے تھے۔ آج بھی یہ کر رہے ہیں، اس وقت بھی ان کی یہی روش تھی اور ان کا حال تھا، مختلف طریقوں کے ساتھ، مختلف سازشوں کے ساتھ اللہ کے راستے سے لوگوں کو بھٹکانا اور مس گائیڈ کرنا، یہ ان کا طریقہ کار شروع سے رہا ہے، اور ہر وقت ان کی یہ کوشش ہوتی تھی
کہ دین اسلام میں کوئی ٹیڑھ پن تلاش کیا جائے، وہ کجی تلاش کی جائے اور لوگوں کے سامنے اس کی کوئی نہ کوئی خرابیاں نکال کر رکھی جائیں، اور جس کو کہتے ہیں کہ نقائص تلاش کرنا، بس یہی عادت تھی ان کی۔ اور اس کو جو مسلمان لوگ ہو جاتے تھے ان کے سامنے رکھتے تھے کہ دیکھیں یہ اسلام کیسا ہے، ویسا ہے، یہ ہے، وہ ہے، اس میں یہ چیز بھی ہے، یہ چیز بھی ہے۔ حالانکہ وہ ہوتا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جو نئے مسلمان ہوتے تھے، ظاہر ہے ان کے لیے کوئی ایسا بندہ جو اہل کتاب ہونے کا دعویٰ بھی کرے اور آسمانی کتابوں کے حامل ہونے کا دعویٰ بھی کرے، تو وہ جب ان سے ملتا تھا تو تھوڑی بہت بات متاثر ہونے والی آ جاتی تھی۔ تو کہا گیا کہ جب تمہیں سب کچھ معلوم ہے، ایک پچھلی آیت میں کہا گیا کہ تم کفر کرتے ہو، اس آیت میں یہ کہا گیا کہ پھر تم اللہ کے راستے میں اس شخص کو کیوں روکتے ہو جو ایمان لے کے آیا ہے، وہ کیوں کجروی تلاش کرتے ہو اس دین کے راستے میں، حالانکہ تم خود گواہ ہو، تمہیں سارا پتہ ہے کہ حق کیا کہاں ہے اور باطل کہاں ہے، سچ کدھر ہے اور جھوٹ کدھر ہے، اور تم خود شاہد ہو ان چیزوں پر، کیونکہ تمہاری اپنی کتابیں اس کی تصدیق قرآن مجید کر رہا ہے، وہی سیم دعوت ہے، تھوڑی بہت چینجنگز کے ساتھ دوبارہ آئی ہے۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہونے کے بعد بھی تم لوگوں کو مس گائیڈ کیوں کر رہے ہو؟ وما اللہ غافل عما تعملون، پچھلی آیت کے آخر پہ بھی یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے تمہارے کرتوتوں پر، اور اس آیت میں بھی یہی فرمایا کہ اللہ ہرگز غافل نہیں ہے جو تم عمل کر رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ یا ایھا الذین، اب یہاں پر دو آیتیں، ان میں خطاب تھا یہودیوں اور عیسائیوں کو، ان کو ڈانٹا جا رہا تھا، اور پھر یہاں پر مسلمانوں کو براہ راست اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا، اگر تم کہنا مانو گے، فریقا من الذین، ان لوگوں میں سے کسی گروہ کا، اوت الکتابہ، جنہیں کتاب دی گئی ہے، تو یردوکم، وہ تمہیں پھیر دیں گے، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کافرین، کافروں میں۔ یعنی اب مسلمانوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ ان کی باتوں میں تم نے نہیں آنا۔ یہودی اور عیسائی جو ہیں اہل کتاب، یہ مختلف طریقوں اور مختلف سازشوں سے تمہیں اسلام سے متنفر کرنے کی کوشش کریں گے، تم نے ان کا کہنا نہیں ماننا۔ اگر تم مان لو گے ان میں سے کچھ لوگوں کا کہنا اور ان کی اطاعت کرو گے، تو پھر سمجھ لو تم گمراہ ہو جاؤ گے، اور وہ تمہیں تب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک تمہارے دین سے پھیر نہ دیں اور کافر نہ تمہیں دوبارہ بنا دیں۔ یعنی ان کا کام آپس میں لڑانا ہے، تو تم نے دین پر ثابت قدمی اختیار کرنی ہے اور استقامت اختیار کرنی ہے، یہودیوں کی باتوں میں نہیں آنا، کیونکہ یہ کسی صورت بھی تمہیں مسلمان ہونا پسند نہیں کریں گے، اور کسی صورت بھی یہ اس پر راضی نہیں ہوں گے کہ لوگ مسلمان ہوتے جائیں اور اسلام کو قبول کرتے جائیں۔ ان کی پوری کوشش ہوگی کہ یہ لوگوں کو کافر بنائیں، دوبارہ ان کے دین سے پھیر دیں۔ آج بھی ہو رہا ہے، آج تو بڑے پیمانے پر مختلف طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں، اور امت مسلمہ کو بڑے بڑی سازشوں کے ساتھ اور خفیہ تدابیر کے ساتھ ان کے مذہب سے توڑا جا رہا ہے۔ اس میں آپ دیکھ لیں جدید دور کا وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے مختلف چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں، اور وہ اپنی اس کاوش میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور ہماری نوجوان نسل جو ہے، نئی نسل جو ہے، وہ ان کا کہنا مان رہی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کو منع کیا تھا کہ تم نے یہودیوں اور عیسائیوں یعنی اہل کتاب کی اطاعت نہیں کرنی، جبکہ ہم اپنے حالات دیکھیں تو ہر قدم پہ ہم ان کو فالو کر رہے ہیں، قرآن کو چھوڑ دیا، سنت کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ آگے تو یہ تب تک نہیں خاموشی سے بیٹھیں گے جب تک لوگوں کو یہ ان کے دین سے پھیر کر کافر نہ بنا دیں، ٹھیک ہے؟ اور کافر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی
کسی اور پیغمبر کا کلمہ پڑھنا شروع کر دے۔ کفر کی کئی اقسام ہیں، اسلام کے اندر رہ کر بھی کفر ہو سکتا ہے، اور ایسا کفر کروایا جا رہا ہے آج مسلمانوں سے۔ آگے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور کیسے تم کفر کرتے ہو۔ اب یہاں پہ مسلمانوں کو خطاب ہے، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور کیسے تم کفر کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ، حالانکہ تم پر تلاوت کی جاتی ہیں آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے، وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، اور جس نے پکڑ لیا مضبوطی سے اللہ کو، فقد ہدیہ، تو اسے ہدایت دے دی گئی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اب یہاں پہ مسلمانوں کو جو خطاب ہے وہی چل رہا ہے کہ تم، یہاں پہ متنبع کیا گیا تھا پیچھے، ان کا کہنا نہیں ماننا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، دین سے تمہیں پھیر دیں گے۔ اور اب آگے مسلمانوں کو مزید تنبیہ کی جا رہی کہ تم کفر کیوں کرتے ہو، حالانکہ تمہارے اوپر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور رسول تمہارے اندر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس آیت کی ایک تفسیر آتی ہے ایک حدیث میں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ اوس اور خزرج یہ دو قبیلے تھے، پہلے کافر تھے، بعد میں اسلام قبول کر لیا انہوں نے، ان کے آپس میں بہت زیادہ لڑائیاں ہوا کرتی تھیں۔ تو ایک دن یہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے مسلمان ہونے کے بعد، تو ان کو اپنے پرانے حالات یاد آ گئے، تو یہ غصے میں آ گئے ایک دوسرے کے ساتھ، اور بات طول پکڑ گئی، لڑائی تک بات آ گئی۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ تم مسلمان ہونے کے بعد بھی، جب کہ تمہارے اوپر اللہ کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، پڑھی جا رہی ہیں، اور اللہ کا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر موجود ہے، ان کے بنفس نفیس ہوتے ہوئے تم باز نہیں آ رہے جھگڑوں سے۔ یہاں پہ یہ جو کفر کی بات کی گئی ہے، یہ اسلام کے اندر رہ کر کفر کرنا ہے، یعنی آپس کے لڑائی جھگڑے فتنے فساد وغیرہ، تو اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ یہ بالخصوص اوس اور خزرج کے بارے میں تھی، صحابہ کرام تھے اس کے مخاطب، لیکن بالعموم عام یہ آیت ہے، یعنی قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ اللہ کی آیات کے ہوتے ہوئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تو ہمارے اندر موجود نہیں ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں جس طرح یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، لیکن اللہ کی کتاب موجود ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سنت موجود ہے، آپ کی تعلیمات موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے بھی فتنوں سے بچنا ہے اور جھگڑوں سے بچنا ہے، اور اس طرح اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور کفر سے بھی بچنا ہے۔ بالعموم سارے مسلمانوں کو یہاں پہ خطاب ہے۔ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ، اور جس نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، گویا اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے رسول کی سنت کو، تو فقد ہدیہ الی صراط مستقیم، وہی شخص ہے جسے ہدایت دے دی گئی سیدھے راستے کی طرف، اور وہی ظاہر ہے وہی کامیاب ہو گیا اور کامران ہو گیا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی سیدھے اپنے جنت کے راستے کی طرف۔ یہ تھا جی ہمارا آج کا سبق، اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان بنا دے، اس قرآن کو دنیا میں عزت، شفا، صحت، عافیت، برکت، رحمت کا باعث بنائے، اور اگلے جہان میں اللہ تعالیٰ کامیابی، کامرانی اور جنت الفردوس کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔